آئیے اب قاطع نجدیت حضرت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ کی امراوتی کی وہ تقریر سماعت فرمائے جسے سن کر وہابی لاجواب ہو گئے اور آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حصہ 2 پارٹ 2۔ پیلے رنگ کا بلب، ہرے رنگ کا بلب، نیلے رنگ کا بلب، دودھیا رنگ کا بلب، چاہے جتنا ہائی پاور کا چشمہ لگا کے دیکھیے پتہ ہی نہیں چلتا تار بکھر گیا کہ سلامت کیسے پہچانا جائے۔ تو بزرگوں نے فرمایا اگر سفید شیشے کا بلب ہے آنکھ سے دیکھ کے پہچان لو، اگر تار بکھر گیا نکال کے پھینک دو، اور اگر رنگین بلب ہے تو ہولڈر میں لگاؤ، سوئی شان کرو، اگر کمرہ بقعے نور بن جائے سمجھ لینا تار سلامت ہے، لگا رہنے دینا، اور اگر اندھیرا چھایا رہے تو سمجھ لینا بلب تو ہے مگر تار فیوز ہو گیا ہے۔ ہمیں کہنے دیجئے پہلے کفر ایک شکل میں آتا تھا، ہم دیکھ کے پہچان لیتے تھے ادھر والا ہے کہ کسی اور طرف والا ہے، مگر اب مارکیٹ میں رنگ برنگے لوگ آ گئے، لمبا لمبا کرتا ہے، اونچا اونچا پیجامہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ کدھر والے ہیں، تو پہچانا کیسے جائے؟ بزرگوں نے فرمایا جب یہ رنگ برنگے لوگ نظر آئے تو خالی آنکھ سے مت پہچانو، جب انہیں دیکھو تو یا رسول اللہ کے ہولڈر میں لگاؤ یا غوث کا سوئی چاند کرو۔ اگر غوث و خواجہ کا نام چھوڑ کر چہرہ چمکنے لگے، پیشانی پہ نور آ جائے تو سمجھ لینا تار سلامت ہے، اگر چہرے کا جغرافیہ بدل جائے تو سمجھ لینا بلب تو ہے مگر تار فیوز ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے رائت المنافقین، اے میرے محبوب آپ ان منافقوں کو دیکھو، کیا دیکھیں گے؟ یسدون عنک صدودا، یہ دعوت اللہ پہ لبیک تو کہیں گے مگر جب آپ کی طرف جانا ہوگا تو نبی کی طرف جانے سے گردن جھٹکیں گے، ہیلے بہانے کریں گے، اعتراض کریں گے۔ گویا قرآن نے واضح طور پر بتا دیا مومن وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے، رسول اللہ کو بھی مانے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی۔ دو سے بولو کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ مگر کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانتے، آپ اجازت دیجئے ان کا چہرہ دکھا دوں۔ بولیے دکھا دوں؟ ایک بات بتاؤ، کتاب چھاپی جاتی پڑھنے کے لیے کہ چھپانے کے لیے؟ کتاب چھاپی جاتی پڑھنے کے لیے کہ چھپانے کے لیے؟ اگر چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ اور اگر چھپا ہی لیا تھا تو بیچا کیوں؟ اور جو بیچا ہم نے خرید لیا، پڑھتے ہیں تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کمیٹی والوں سے آ کے کہنا چاہیے ہلدی لگی نہ پھٹکری رنگ چوکھا آ گیا، مولانا آپ نے بلایا کتاب ہماری پڑھی گئی، مگر خوش ہونے کے بجائے برا مانتے تھے، کہتے تقریر کرتے ہمارے مولانا کا نام کیوں لیا، بیان کرتے ہمارے مولانا کی کتاب کیوں دکھائی، پتا چلا دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ ارے کچھ نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ کہیں سے آپ اجازت دو تو بتا دو۔ بولیے بتاؤ، سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو لگ۔ یہ ہے کتاب تقویۃ الایمان، کیا نام ہے؟ دو سے بولو، لکھا اسماعیل دہلوی نے، حاشیہ چڑھایا علی میاں ندوی نے۔ یہ کتاب ندوہ کے پریس سے چھپی، اور جب تک ندوہ میں پڑھائی نہیں جاتی کسی کو عالم کی ڈگری فضیلت کی سند نہیں دی جاتی۔ کتاب کیسی ہے؟ دو کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بولیے بتاؤں؟ اجازت ہے؟ ایک تو کتاب ہے ارواح سلام، حکایت اولیاء، اس کو لکھا حاشیہ چڑھایا علی میاں اشرف علی تھانوی نے۔ بولو کتنے حاشیہ چڑھایا؟ اشرف علی تھانوی۔ اور یہ کتاب چھپی ہے دیوبند۔ بولو کہاں سے چھپی ہے؟ دیوبند۔ صفحہ ہے 98۔ کون سا صفحہ ہے؟ دیکھیے اس میں لکھا ہوا جب اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویۃ الایمان لکھی تو دہلی میں جلسہ کیا، ڈھیر سارے لوگ آ گئے تو ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی۔ وہ فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں،
اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا. کتاب کا رائٹر کہتا میری کتاب میں تیزی بھی ہے، میری کتاب میں شدت بھی. آگے لکھتے مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا، یعنی جان بوجھ کے لکھا گیا. ان وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے چوری ضرور ہوگی. کتاب کا رائٹر کہتا ہماری کتاب میں تیزی بھی ہے، شدت بھی ہے. شرک خفی کو شرک جلی لکھا گیا. جب یہ کتاب چھپے گی تو چوری ضرور ہوگی، یعنی قتل ہوں گے، خونریزی ہوگی، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی. آگے لکھتے گو لڑائی تو ہوگی مگر توقع ہے کہ لوگ لڑ بھڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے. آپ بتاؤ مہاراشٹر کے غیور مسلمان کتاب لکھی جاتی اصلاح کے لیے کہ فساد کے لیے؟ جلسہ آپ نے کیا اصلاح کے لیے کہ فساد کے لیے؟ مگر اس کتاب کا رائٹر خود کہتا ہماری کتاب سے جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، قتل و خونریزی ہوگی، فتنہ فساد ہوگا. تو جس کتاب سے جھگڑا ہو، لڑائی ہو، قتل و خونریزی ہو، فتنہ فساد ہو، بولو وہ چھاپنی چاہیے کہ جلا دینی چاہیے؟ جلا دینی چاہیے. ہمیں خوشی ہے کہ یہاں آپ ہی نہیں ہو، یہ ہمارے شہر کے ذمہ دار انتظامیہ کے لوگ بھی موجود، شاسن پرشاسن کے لوگ بھی سن رہے ہیں اور دانشور طبقہ بھی سن رہا. جب کتاب کا رائٹر خود کہتا ہماری کتاب سے جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، قتل و خونریزی ہوگی، فتنہ فساد ہوگا، تو جس کتاب سے جھگڑا ہو، لڑائی ہو، قتل و خونریزی ہو، فتنہ فساد ہو، بولو وہ چھاپنی چاہیے کہ جلا دینی چاہیے؟ جلا دینی چاہیے. دھیرے تو نہیں، بات سچی ہو تو دو سے بولو. اور جب یہ کتاب چھاپی گئی تو جب تک چھپتی رہے گی جھگڑا ختم ہوگا، لڑائی ختم ہوگی. ہم تو کہتے ہیں جب کتاب کا رائٹر خود کہتا ہماری کتاب سے جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، قتل و خونریزی ہوگی، تو اس کو امراوتی کے چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دو، وہابیے سے توبہ کر لو، ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. مگر افسوس کس کا؟ کتاب کا رائٹر تو کہتا ہماری کتاب سے جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، قتل و خونریزی ہوگی، فتنہ فساد ہوگا. مگر یہ دیوبند سے کتاب چھپی فتاوی رشیدیہ اور صفحہ ہے 78، اس میں لکھا گیا تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے. استدلال کے بالکل کتاب اللہ حدیث سے ہے. اس کا رکھنا اور پڑھنا، عمل کرنا عین اسلام ہے. سے بولو مادر. یہ علماء بیٹھے قرآن پہ ایمان لانا تو عین اسلام ہے، مگر ہر دم قرآن کا پڑھنا، ہر وقت اپنے پاس قرآن کا رکھنا، یہ عین اسلام ہے. اور دیوبند کے فتوے سے، رشید احمد گنگوہی کے فرمان سے یہ تقویۃ الایمان ایسی کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا اور رکھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے. تو اب تو ہم کہیں گے کہ ہر وقت گلے میں ایک ایک لٹکائے رہو، ایک منٹ کے لیے تقویۃ الایمان گلے سے اتری، عین اسلام چلا گیا. ہر دم اسے پڑھتے رہو، ایک سیکنڈ کے لیے تقویۃ الایمان پڑھنا بند کیا، عین اسلام چلا جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کسی کا دین لیتا ہے تو پہلے اس کی عقل چھینے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتاب کتنی بھیانک. آپ اجازت دیجیے اس کتاب کی کچھ عبارتیں سناؤ. بولیے سناؤ. اگر ایک بھی حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے تو جو چور کی سزا وہ عبد المصطفیٰ. اسلام نے چور کی سزا متعین کی، ہاتھ کاٹ لیا جائے. ایک نہیں، عبد المصطفیٰ اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیں. ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. سبحان اللہ. مگر یقیناً نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم اختلاف نہیں چاہتے، ہم تو اتحاد چاہتے. سبحان اللہ. جس چیز سے اختلاف ہوا وہ ختم ہو جائے تاکہ سب آپس میں مل جائے. دیکھیے کتنی بھیانک ہے یہ کتاب. اس کتاب کا صفحہ ہے 30. بولو کون سا صفحہ ہے؟ اسماعیل دہلوی نے لکھا اولیاء انبیاء میں
اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. نعوذ باللہ. یہ بات اچھی لگے گی تب کیا بولو گے؟ سبحان اللہ. کیا بولو گے؟ سبحان اللہ. زور سے بول کے بتاؤ کیا بولو گے؟ سبحان اللہ. اور خراب لگے گی تب کیا بولو گے؟ معاذ اللہ. دیکھیے یہ وہابی کی کتاب، یہ دیوبندی کی کتاب، یہ تبلیغی جماعت کی کتاب، یہ غیر مقلد کی کتاب، یہ اہل حدیث کہلانے والے کی کتاب اسماعیل دہلوی نے لکھا اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. معاذ اللہ. زور سے بولیے، سارا مجمع ایک زبان ہو کے بولے. اب آئیے ذرا قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو بتا دے فرق ہے کہ نہیں. تو ہم نے جب قرآن سے پوچھا تو اللہ قرآن میں کہتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. سبحان واپس سے اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اب ایک اللہ. زبان ہو کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو اولیاء جنتی ہے، بے شک. انبیاء جنتی ہے، بے شک. اور شیطان جہنمی. بھوت. جہنمی. اولیاء جنتی، انبیاء جنتی، شیطان جہنمی، بھوت جہنمی. قرآن کہتا ہے جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، مگر یہ وہابی کی کتاب کہتے ہیں اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں، خدا کی کتاب مانو گے کہ وہابی کی کتاب مانو گے؟ خدا کی کتاب. زور سے بولو، زور سے بولو. یہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہو کہ مردہ؟ زندہ. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا وہ انبیاء کے جسموں کو کھا کر. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، انہیں خدا کی طرف سے روزی دی جاتی ہے. اور سبحان اللہ، یقین ہو تو میرے اعلیٰ حضرت کا جیسا قسم کھا کے کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ بتاؤ، آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہو؟ کتنے لوگ زندہ مان کا ہاتھ اٹھائیے، اٹھائے رہیے گا. نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ نبی کے ہاتھوں کو سر کا جام پینا ہے، نبی کی شفاعت چاہتے ہیں. وہابی نے آپ کے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھا. اب جو آپ کے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھے، اگر نبی کے ہاتھوں کو سر کا جام پینا ہے، نبی کی شفاعت چاہتے ہو، نبی کو زندہ مانتے ہو، تو بولو ان کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ ہرگز نہیں. ان کے ہاں شادی بیاہ کرو گے؟ ان کے ہاں دعوت کھاؤ گے؟ انہیں دعوت کھلاؤ گے؟ ان سے میل جول رکھو گے؟ نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر فیض رضا. نعرہ تکبیر. حضرات، ہمارے بچپن میں ٹرین میں 3 کلاس ہوتا، بولو ہوتا تھا کہ نہیں؟ فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور مگر ہماری گورنمنٹ نے 3rd کلاس ختم کر دیا. یہ ہے کہیں؟ اونچ نیچ کا فرق مٹا دیا، سب کو ایک نظر سے دیکھ رہی. ارے دیکھے نہ دیکھے مگر دعویٰ تو ہے کہ ہم سب کو ایک نظر سے دیکھ رہے. مگر یہ دیکھیے کتاب کتنی بھیانک. اس میں لکھا گیا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا واللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. دو سے کہیے معذرت. ہمارے ہاں یو پی میں بہوجن سماج کی حکومت اس پارٹی کی ہے. اس سے پہلے جب مایاوتی جی وہاں کی چیف منسٹر بنی تو ہم نے سنا تھا ہر تھانے میں انہوں نے آدیش بھیجا کہ جو چمار کو چمار کے اسے جیل میں ڈال دیا. کسی کو ذلیل نہیں کہنا چاہیے. ہم تو اتر پردیش میں تقریر کرتے تھے تو اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے پہلے ان کو جیل میں ڈالو، اس لیے کہ انہوں نے چمار کو ذلیل لکھا اور نبی ولی کو چمار سے بھی ذلیل لکھا. دو سے بولیے معاذ اللہ. ہمارے دانشور شاسن پرشاسن کے جو لوگ موجود، ہم ان سے بھی کہیں گے کہ ہماری اس آواز کو اوپر تک پہنچائیں کہ
तब भी हिंदुस्तान में ये किताब वहाबी और देवबंदियों के यहाँ छापी जा रही, तबलीगी जमात वालों के यहाँ छापी जा रही, जिसमें हमें आपको नहीं नबी पैगंबर को भी चमार से ज्यादा दलील लिखा गया। देखिए लिखते थे हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी दलील है। यानी पहले इन्होंने चमार को दलील लिखा और फिर नबी वली को चमार से भी दलील लिखा। अब बोलो मुसलमानों, इसमें हमारे तुम्हारे आका की तौहीन है कि नहीं? बेशक है, अरे जोर से बोलिए। यकीनन है। अल्लाह का शुक्र, तेरे आला हजरत का फैजान कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया का कहा कि मैंने 100 से ज्यादा तकरीरें बैरूने मुल्क में की। अबू धाबी में मैंने यही हवाला दिया, लोग मौलवी साहब उठ के खड़े हो गए, कहने लगे मौलाना इसमें हमारे मौलाना ने नबी का चमा से ज्यादा दलील कहा ली, आपको दिखाना पड़ेगा, अगर दिखाएंगे नहीं तो पासपोर्ट जब्त करवा लूंगा, इंडिया जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा तुम हमें जानते नहीं, मैं शेरे रजा का गुलाम हूं, सुभान अल्लाह। जो खुद फरमाया करते थे सगहू में उबैदे रज़वी गौसो रजा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर। जब तक मैं साबित नहीं करूंगा यहां से जाऊंगा नहीं। कहने लगे बताइए इसमें नबी को चमा से ज्यादा दलील कहां लिखा? मैंने कहा फिर एक बार सुन लो, लिखा हर मखलूक बड़ा हो या छोटा अल्लाह की शान के आगे चमार से भी दलील है। यानी नबी वली कोई भी सब चमा से ज्यादा दलील। मैंने कहा ये बताओ नबी खालिक है कि मखलूक? कहने लगे खालिक तो सिर्फ अल्लाह है, बकिया सब मखलूक, नबी भी मखलूक वली भी मखलूक। मैंने कहा देखो सबको इन्होंने चमा से ज्यादा दलील लिखा, अब बोलो नबी को लिखा कि नहीं? कहने लगे हम नहीं मानेंगे, नबी का नाम दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा हाथ कंगन को आज सीखा है, दिल गनी है तो मुफलिसी का है, अगर देखना ही चाहते देखो, यही किताब तक़वियतुल ईमान है, सफाए तो 19 इस्माइल दहलवी ने लिखा सब अंबिया औलिया उसके रूबरू एक जर्रे नाचीर से भी कम तर है। यानी नाली के करीब जूते के नीचे जो पड़ा वही तो जर्रे नाचीर है। और वहाबी की किताब में लिखा चाहे नबी हो या वली अल्लाह के शान के आगे चमा से ज्यादा दलील, जर्रे नाचीज एक अंतर। आइए जरा कुरान से पूछे, कुरान तू बता दे क्या वाकई अल्लाह के शान के आगे नबी चमा से ज्यादा दलील है, जर्रे नाचीज से कम तक है? कुरान ने कहा नबी की बात करते हो, अरे नबी की तो शान यह है कि अल्लाह जिसने पैदा किया जब नबी को याद करता है तो कद जाकुम मिनल्लाह नूर कहता है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहता है, जब खुदा ने पैदा किया है वो फरमाता या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। जब खुदा ने पैदा किया है वो अपने महबूब को तोहा व यासीन कहता है, जब खुदा ने पैदा किया है वो अपने नबी को बशीर व नज़ीर कहता है, जब खुदा ने पैदा किया है वो अपने नबी को सिराज मुनीर कहता है, जब खुदा ने पैदा किया है वो नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहता है, जब खुदा ने पैदा किया है वो नबी को नूर मुबीन कहता है। और ये कैसा उम्मत है, खुदा तो फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है। मगर ये कैसा उम्मती है जिस नबी का कलमा पढ़ता है उन्हीं को जमात से ज्यादा दलील लिखता है, रहना चीज से कम तर लिखता है। सच फरमाया बरेली के ताजदार ने करे मुस्तफा की यहानत है, खुले बंदो उस पे ये जुर्रत है कि मैं क्या नहीं हूँ मोहम्मदी, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी की तौहीन करे बोलो मुसलमान हो सकता है? हरगिज नहीं। अरे जोर से बोलो। हरगिज नहीं। अब नबी को वहाबी ने चमा से ज्यादा दलील लिखा, जरे नाची से कम तर लिखा। अब चाहे जितनी लंबी दाढ़ी रखे, चाहे जितना कलमा नमाज पढ़े, बोलो ये मुसलमान हो सकते हैं? हरगिज नहीं। अरे जोर से बोलिए। हरगिज नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? इजाजत दीजिए कि भारत और सुनाओ, बोलिए सुनाओ। सुनाइए, सुनाइए। ये वहाबी तो बहुत बुखलात होता है ना। मुंबई में मैं तकरीर कर रहा था मोहर्रम शरीफ, एक वहाबी मौलवी आ गया, मौलाना सबील हराम, खिचड़ा हराम, मुर्गा हराम, हलवा हराम। मैंने कहा सब हराम ही हराम है तो हलाल का क्यों हराम? कहने लगा आप लोग सामने रख के पढ़ते और जो चीज सामने रख के पढ़ी जाए वो हराम हो जाती। हमने कहा सामने रख के पढ़ने से हराम हो जाती? कहा हाँ। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारे अब्बा जिंदा है कि मर गए? कहा उनका तो इंतकाल हो गया। मैंने कहा जब उनका इंतकाल हुआ था नमाज जनाजा तुमने पढ़ी थी? कहा पढ़ी तो थी। मैंने कहा जब नमाज जनाजा पढ़ी थी तो अपने अब्बा को बगल में लेटाया था कि पीछे?
ताली मत बजाओ भैया। कहने लगे नहीं, सामने लेटाया था। हमने कहा अभी तो कह रहे थे सभी हराम, खिचड़ा हराम, मुर्गा हराम, हलवा हराम, इसलिए कि सामने रख के पढ़ा जाता, तो जो चीज सामने रख के पढ़ी जाए वो हराम हो जाती है। तो जब तुम्हारे अब्बा मरे थे उनको भी तुमने सामने रख के जनाजे की नमाज पढ़ी थी। अब ये बताओ तुम्हारे अब्बा क्या हो गए? बता, जब दीन लेता है तो अखलाक छीन लेता है, रो से बोलो अखलाक छीन लेता है। अगर ये तो बहुत बुकरात होते हैं ना। कहने लगे मौलाना एक बजे और भी। मैंने कहा वो क्या? आप लोग खास कर देते, इतने देर से खेल निकाला, कम समझे हलफ कर जाए। मैंने कहा क्या खास कर देते? आप कहते ये सबील इमाम हुसैन के लिए, खिचड़ा इमाम हुसैन के लिए, ये मुर्गा गौसेपा के लिए, हलवा वैसे करने के लिए खास करने दे रहा था। मैंने कहा हजरत 7 सफर में थे, माँ का इंतकाल हो गया, सरकार के दरबार में आए, क्या करूँ आका? तो सरकार ने फरमाया पानी का सदका कहेगा। जब कुआं तैयार हो गया तो बुखारी का जुमला हाज़िही ले उम्मे साद, इस कुएं के पानी का सवा साद की माँ के लिए। हाजी से पता चला कुआं सामने था, ये उम्मे साद कहकर साद की माँ के लिए खास कर दिया गया। अगर सबील खिचड़ा इमाम हुसैन के लिए खास हो जाए, मुर्गा गौसेपा के लिए खास हो जाए, हलवा वैसे करने के लिए खास हो जाए तो खास करने से हराम हो गया। तो लगाओ फतवा रसूल खुदा पर कि बुखारी शरीफ में है कि कुआं साद की माँ के लिए खास कर दिया गया। क्या सिद्दीक अकबर ने हराम जाना, फारूक आजम ने हराम जाना, उस्मान गनी ने हराम जाना, मौला अली ने हराम जाना? पता चला सामने रखना भी नबी के सुन्नत और खास कर देना भी नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह। तो बिदात तो तुम करते हो, हम तो सुन्नत पे अमल करते। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत बड़े बुकरात होते। हमारे यहाँ बम्बई में एक बड़ा दौलतमंद सेठ था, लड़का जवान हो गया, बड़ी शानदार बारात निकाली, 5,000 रुपए का सेहरा पहनाया। कितने का? जोर से बोलो। आपको सेहरा अच्छा लगता है कि खराब? घर से आदमी बोले लगता सब तुम्हारे चले गए, जिनकी हो गई वो बोले, जिनकी नहीं हुई वो भी बोले खैर है, आज नहीं कल नंबर आने वाला, कह दिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब देखिए 80 साल के बूढ़े भी इंशाअल्लाह करेगा, खुदा खैर करे। अब कमेटी वालों को दोहरा इंतजाम करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, इस्लाम ने 1 2 3 4 जितनी इजाजत दी है आपको अच्छा लगता है कि खराब? मगर उनको कहने लगे सेहरा देखा जलगुन के कबाब, ये सिर नहीं कही, ये बिद्दत है, इसको उतारो। हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अब पढ़ा दीजिए। बहनों ने बड़ी प्यार से गूंदा, बेले का फूल है, जूही का फूल है, चमेली का फूल है, चंपा का फूल है, सोसन है, यासमन है, नरगिस है, नस्तरन है, फूलों का राजा गुलाब है। फूल सबको अच्छे लगते हैं, आपको खराब क्यों लगता? ये बताओ क्या रसूलुल्लाह ने 5,000 का सेहरा पहना? सिद्दीक अकबर ने पहना, फारूक आजम ने पहना, उस्मान गनी ने पहना, मौला अली ने पहना, जब किसी ने नहीं पहना। तो ये सिर को बेदा जब तक उतारोगे नहीं, निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जिद कर ली, मजबूर हो गए, उतार दिया, निकाह हो गया। कुछ देर बैठे रहे, पहलू बदला, कहने लगा हाँ भाई चलना चाहिए। कहा जाइए। फिर थोड़ी देर के बाद करवट बदली, कहने लगे भाई मैं जाना चाहता हूँ। शौक से जाइए। फिर कुछ इंतजार के बाद कहने लगे भाईजान इजाजत दीजिए, आपको मना कौन कर रखा? फिर कुछ इंतजार के बाद कहने लगे अरे भाई मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? आपको पकड़ा कौन है? फिर कुछ देर बैठ कर कहने लगे अरे भाई ये बताइए दूल्हा मियाँ क्या पकड़ा? क्या दूल्हा मियाँ क्या बाको क्या करोगे? क्या मैं जाना चाहता, क्या उनके कंधे पे सवार होके जाओगे? क्या समझते क्यों नहीं? क्या नहीं समझते? ये बताइए तो मैंने निकाह पढ़ाया तो 500 रुपए का गांधी छाप नोट, अभी निकाह पढ़ाई का नहीं मिला, कैसे चला जाऊं? मौलवी साहब सेहरे की बात थी, तब आपने कहा रसूलुल्लाह ने 5,000 का सेहरा नहीं पहना, सिद्दीक अकबर ने नहीं पहना, फारूक आजम ने नहीं पहना, उस्मान गनी ने नहीं पहना, मौला अली ने नहीं पहना, इसलिए इसी को बिदअत जब तक उतारोगे नहीं निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या निकाह पढ़ा के रसूलुल्लाह ने 5,000 रुपया मांगा था? क्या सिद्दीक अकबर ने मांगा था? क्या फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली ने मांगा था? अगर सेहरा नहीं पहना था वो शिर्क था, तो 500 रुपया भी तो नहीं मांगा था, ये कैसे जायज हो गया? कहने लगे आप तो अजीब आदमी। कहा क्या अजीब आदमी? कहा ये खुशी का मामला है, खुशी का। कहा मौलवी साहब अगर आपके 500 रुपए खुशी के हैं तो मेरे बेटे का सेहरा क्या आपके बाप के 40वें का था? हजरत झगड़ा बुनियादी अकीदे का है। बोलो का है? अच्छा ये बताओ गोबर का नाम कोई हलवा रख दे तो क्या हलवा हो जाएगा? झूठे का नाम सच्चा रख दे तो क्या सच्चा हो जाएगा? काजी का नाम सादिक रख दे तो क्या सच्चा हो जाएगा? पूरे अमरावती में घूम घूम के आला हजरत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता, और ईंट का जवाब पत्थर से मेरे पास मौजूद। इनकी किताबें तस्लीमा नसरीन की लज्जा
सलमान रुश्दी के शैतानी आया और कोक शास्त्र से ज्यादा गंदी और घिनौनी है, मगर वो यही चाहते कि हमारे किताबों में जो अकीदे की बात है वो छिपी रह जाए और हम फुरूई मामलात में मुसलमानों को उलझा दे, वो उसके खिलाफ तकरीरें करें और हमारा अकीदा लोग न जान पाए। इसलिए हम ये चाहते पहले बुनियादी बात आप समझिए, हमारा उनका इख्तलाफ जो है वो ईमान और अकीदे का इख्तलाफ है। वहाबियों के सबसे बड़े पेशवा अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में लिखा, जैसा इल्म रसूलुल्लाह का है ऐसा है सभी मजनू, बल्कि जमीय हैवानात और बहाइम को हासिल है। यानी नबी को जैसा इल्म है, लिखा ऐसा इल्म बच्चे कुत्ते सुअर पागल को है। अब बताओ अमरावती वालों, जो नबी के इल्म पाक को कुत्ते सुअर के इल्म से तस्बीह दे, वो चाहे जितना कलमा नमाज पढ़े बोलो वो मुसलमान हो सकता है। तुम आला हजरत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके अपनी बदअकीदगी छिपाना चाहते। सुनो ये तुम्हारी किताब तक़वियतुल ईमान, देखिए इस्माइल देहलवी ने किसी किताब का सफा 126 में लिखा, कौन सा सफा है दो से बोलिए, लिखा सारा कारोबार जहान का अल्लाह ही के चाहने से होता। हम भी कहते हैं, बोलो सब किसके चाहने से होता है, दो से बोलो, जो न मानेगा काफिर हो जाएगा। बोलो क्या होगा, क्या होगा, सब किसके चाहने से होता है, अल्लाह ही। मगर एतराज आगे के जुमले पर लिखता है सारा कारोबार जहान का अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। माज़अल्लाह, दो से बोलिए माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, सारा मजमा बोले माज़अल्लाह, सब मिलके बोलो माज़अल्लाह। हम कहते हैं वहाबी वो तुम्हारा डुप्लीकेट रसूल होगा, वो तुम्हारा बनास्पति नबी होगा, वो तुम्हारा डालडा मारे का पैगंबर होगा, तो जो अल्लाह की चाहत के अलावा चाहे। जुमला गौर से सुनिएगा, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हमारे नबी की शान ये है कि हमारा नबी वो चाहता ही नहीं जो अल्लाह ना चाहे, नबी वही चाहते थे जो उनका प्यारा खुदा चाहता है, और खुदा वही चाहता है जो उसका प्यारा मुस्तफा चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हशमती शमशीर फैज़े रजा, नारे तकबीर। अल्लाह ने आपको आंख में नजर दी, बोलो है कि नहीं, क्या सबकी नजरें बराबर होती, कुछ ऐसी नजर वाले जिनको भी निगाह टपका कहा जाए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान, होता है कि नहीं। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा बेटे जाओ ताक पर एक आईना रखा, उठा लो, गया वापस आया कि हजरत आपने कहा था एक रखा, वहां तो दो रखे, अगर दो रखे तो एक ले आओ, दो डालो। पत्थर लेके गया, पटकाया, सर झुका के खड़ा हो गया, कहा हजरत आपने कहा था एक रखा, वहां तो दो रखे थे, और मैंने पत्थर एक आईने पर चलाया, दूसरा न जाने कैसे खुद ब खुद टूट गया। अरे नादान, वहां आईना एक ही था, तूने एक को दो समझ के पत्थर चलाया, दोनों चकनाचूर हो गए। ऐसे ही कुछ लोग अल्लाह और नबी की ताज़ीम को अलग अलग खाने में फिट करते हैं और नबी के एहतराम को सिर को बिदा करते हैं, तो वो पत्थर तो गुंबद खजरा पर फेंकते हैं, मगर कल मैदान महशर में जब उनकी आंख खुलेगी तो ये देखकर हैरत रह जाएंगे कि पत्थर तो गुंबद खजरा पे मैंने फेंका था, ये काबे का गिलाफ कैसे जला हुआ नजर आ रहा है। आओ दो दो चार के शक्ल में ऐसी बातें बता दूं कि इन उलमा की इंशाअल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही मुनाजरा कर लेंगे। बोलिए बता दो, याद रखेंगे कि भूल जाएंगे, याद रखेंगे ना। ये बाबू नौजवान बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। देखिए इस्माइल देहलवी ने लिखा सारा कारोबार जहान का अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। हम कहते हैं कि हमारा नबी वो चाहता ही नहीं जो अल्लाह ना चाहे, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपनी तरफ से नहीं कहते, खुद अल्लाह कहता है इन हुआ इल्ला वहय्युन यूहा, ये मेरा नबी वही कहता है जो मैं कहलाता हूँ। वहां भी कहता रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। ये मिंबर नूर पे बावकार माँ बैठे थे, मिशकात के हदीस उठा के देखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं या आयशा तो लौ से तो लसारत मैया जबालू साहब, ए आयशा अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वापस से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जबलू साहब नहीं पढ़ना है, जबालू साहब फरमा, जबाल जबल की जब। वहां भी कहता रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, और रसूल कहते हैं अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ हजारों लाखों करोड़ों सोने के पहाड़ चले। अब आप बताओ मुसलमानों, अल्लाह रसूल की बात सही है कि वहाबी की? जोर से बोलिए,
اچھا آپ اجازت دیجئے تو بہت عام فہم بات بتائیں. بولیے بتاؤں. آپ جہاں کہیں سے آئے آپ کی بستی میں مسجدیں ہیں؟ بولیے. نماز ہوتی ہے؟ آپ پڑھنے جاتے ہو؟ کتنے لوگ؟ ہاتھ والی کھاٹ والی اٹھائے رہیے. دیکھ تو نہیں کتنے لوگ ہاتھ اٹھا. 360 والی دعا کیجیے مولا سب سنیوں کو نمازی بنا دے. روزے محشر کی جاگ اداس بوت اولی پرش سے نماز ہوا. الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا کھمبا ہے. نماز پڑھو، نماز نماز پڑھو نماز. سرکار سے آپ کو محبت ہے؟ کتنے لوگوں کو ذرا ہاتھ اٹھا دی. بات بتائیے سرکار کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں؟ بولیے. اور غوث پاک کے چہرے پر، خواجہ غریب نواز کے چہرے پر، اعلیٰ حضرت کے چہرے پر، اور آپ کے چہرے پر. بہت سے لوگوں کے چہرے پر ہیں مگر کچھ لوگ ہیں. یہ بولیے ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی اس محفل میں ایسا کہ آج سچے دل سے یہ توبہ کر لے کہ نہ داڑھی کترائیں گے نہ چھلائیں گے، ہم اپنے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر بسائیں گے. کھڑا ہو جاؤ بھیا، سبحان اللہ. کھڑے ہو جاؤ. دیکھیں کتنے لوگ کھڑے ہوتے. کھڑے ہو جائیے بھیا، کھڑے ہو جائیے. نبی کی سنت اپنے چہرے پر بسائیے. وعدہ ہے. ارے بولیے وعدہ ہے. نبی کو آپ زندہ مانتے ہاتھ اٹھائیے. تو نبی کو زندہ مان کے وعدہ کرتے ہیں کہ اب داڑھی نہیں چھلائیں گے، داڑھی نہیں کترائیں گے. نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. ماشاء اللہ. ہزاروں لوگوں نے نماز کا بھی وعدہ کر لیا اور داڑھی کا بھی. ارے زور سے بولو. اچھا ایک بات بتاؤ، جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ کتنے لوگ نہیں بولیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. ماشاء اللہ. اور سچ کتنے لوگ بولیں گے؟ ہاتھ اٹھائے رہیے سب لوگ اٹھائیے. سچ بولیں گے نا؟ چوری ڈکیتی تو نہیں کریں گے، شراب تو نہیں پیئیں گے، بدکاری تو نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام جس سے ملک اور ہمارے دیش کا نقصان ہو وہ تو نہیں کریں گے؟ کہہ دو انشاءاللہ. محبت سے بولو انشاءاللہ. میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث پہ چلو، ملک امن و امان کا گہوارہ بن جائے. سبحان اللہ. ہمارا قرآن بولو چوری سکھاتا ہے، زناکاری سکھاتا ہے، شراب پینے کی اجازت دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کی اجازت دیتا ہے، آتنکوادی کی اجازت دیتا ہے، دہشت گردی کی اجازت دیتا ہے. اور میں تو فخر سے کہتا ہوں کہ دیش میں جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جو آتنکواد کے جرم میں پکڑا گیا ہو اور اس میں سنی بریلوی ہو یا بزرگوں کا ماننے والا ہو. اس لیے کہ جو سچا مسلمان ہوگا وہ کبھی دہشت گرد ہو ہی نہیں. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حشمتی شمشیر، فیض رضا. سامعین کرام، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص علم کا ایک حصہ حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے حق کی طرف سے باطل کا رد کرے یا ہدایت سے گمراہی کو ہٹائے تو وہ 40 سال عبادت کرنے والے کی عبادت کی طرح ہے. لہذا اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ دینی کتابیں ضرور رکھیے اور روزانہ انہیں پڑھنے کی عادت بنائیے. آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، البرکات دارالکتب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بے شمار اسلامی کتابیں آدھی قیمت میں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کتابیں چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے. کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ TTSsunni.com پر دیکھ سکتے ہیں. ہمارا مذہب شراب کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتا اور جھوٹ کے بارے میں تو قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت تو جھوٹوں پر. ہمارا مذہب تو اتنا پاکیزہ مذہب
کہ خالی نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں. ہمارے سرکار نے فرمایا اگر راستے میں کوئی کنکر پتھر کانٹا ہو اسے ہٹا دو وہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سب مل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارا مذہب لوگ کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہوتا. بخاری کی حدیث یاد کرو. ایک عورت بہت گنہگار تھی, بڑی پاپی تھی, بہت اس نے جہنم میں جانے کا کام کیا تھا. صرف ایک کام اس نے کر ڈالا. ایک کتے کو دیکھا پیاس سے زبان لٹکائے کنویں کے قریب کھڑا تھا. اس عورت نے سر سے دوپٹہ اتارا, کنویں سے پانی نکالا, کتے کی سوکھی زبان تر کر دی. بخاری شریف میں ہمارے پیغمبر فرماتے تھے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور کتے کی سوکھی زبان تر کر دیا. اللہ نے اسے بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک عورت بہت نیک تھی, کوئی گناہ نہیں کیا تھا, جنتی تھی, مگر اس نے ایک بلی پالی, کئی روز تک بند رکھا, نہ دانا دیا نہ پانی دیا, وہ بھوکی پیاسی مر گئی. اللہ نے اسے جہنمی بنا دیا. اب اگر آپ قرآن پڑھو گے, حدیث پڑھو گے اور حدیث میں یہ باتیں پڑھو گے تو بولو کوئی دہشت گردی کا کام کرو گے. میں تو کہتا ہوں پورے ملک کا قانون قرآن اور حدیث بنا دو, سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے, دہشت گردی ختم ہو جائے گی, امن و امان کا گہوارہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا نبی تو ہم کو بتاتا کتے کی سوکھی زبان تر کر دو اللہ تمہیں جنت عطا کر دے. اگر بلی کو پیاسا مار ڈالو جہنمی بن جاؤ گے. اس لیے ہم امن و شانتی کا مذہب والے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات دور نکل گئی. اب جہاں کہیں جائے بولو مسجدیں ہیں, زور سے بولو, نماز ہوتی ہے اور اذان, زور سے بولو, اذان. اچھا خالی آپ کی مسجد میں ہوتی کہ ان کے ہاں بھی ہوتی؟ میں تو دبئی گیا دیکھا وہاں بھی اذان ہوتی ہے. شارجہ ابو ظہبی علین فیجی تو اتنا دور ملک ہے کہ 1 لاکھ روپیہ کرایہ میں خرچ. کتنا؟ اور 22 گھنٹے جہاز میں لگے ایک طرف. وہاں گیا دیکھا وہاں بھی اذان. پوری دنیا میں مکہ شریف مدینہ طیبہ میں بھی اذان. اس دیوبند گیا دیکھا وہاں بھی اذان. ندوہ گیا دیکھا وہاں بھی اذان. آپ کے امراوتی میں ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے, خالی آپ کے ہاں ہوتی کہ ان کے ہاں بھی ہوتی؟ ارے بولو ہوتی ہے کہ نہیں؟ اچھا پورے امراوتی میں دکان دکان چوراہے چوراہے جھڑے, رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہے. بولیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے, چھپی ہوئی بات. لکھتے سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا, رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کہہ دو مانگا قرآن میں 30 پارے 114 سورت 6666 آیت. آپ اجازت دیجیے تو امراوتی کے لوگوں سے ایک بات پوچھو. پوچھو خالی امراوتی کی پورے مہاراشٹر کے لوگوں, خالی مہاراشٹر کے پورے ہندوستان کے لوگوں, خالی ہندوستان پوری دنیا کے لوگوں سے آپ کہتے سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا, رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو قرآن میں 30 پارے, بولو کتنے پارے؟ 114 سورت ہے. کتنی سورت ہے؟ 6666 آیت ہے. کتنی آیت ہے؟ قرآن کا کوئی پارا دکھاؤ, قرآن کی کوئی سورت دکھاؤ, قرآن کی کوئی آیت دکھاؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ فجر سے پہلے آذان دیا کرو, ظہر سے پہلے آذان دیا کرو, عصر سے پہلے آذان دیا کرو, مغرب سے پہلے آذان دیا کرو, عشاء سے پہلے آذان دیا کرو. نہ فجر کے اذان کا حکم اللہ نے دیا, نہ ظہر کے اذان کا حکم اللہ نے دیا, نہ عصر کے اذان کا حکم اللہ نے دیا, نہ مغرب کے اذان کا حکم اللہ نے دیا, نہ عشاء کے اذان کا حکم اللہ نے دیا. اور تم کہتے ہو سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا. تو جب اذان کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے تو فجر سے پہلے اذان کیوں دیتے ہو, ظہر سے پہلے اذان کیوں دیتے ہو, عصر سے پہلے اذان کیوں دیتے ہو, مغرب سے پہلے اذان کیوں دیتے ہو,
سب سے پہلے اذان کیوں دیتے کہیں گے عبد المصطفیٰ اذان کا حکم اللہ نے نہیں رسول اللہ نے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ. کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ. کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ. اذان کا حکم کس نے دیا ہے؟ اب وہ آپ ہی کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو بولے انہیں فجر کی اذان دینی چاہیے، ظہر کی اذان دینی چاہیے، عصر مغرب عشاء کی اذان دینی چاہیے. اب تمہیں اذان دینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ اذان کا حکم اللہ نے نہیں رسول اللہ نے دیا ہے. اب اگر تمہیں اذان دینی ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ امراوتی کے چوراہے پر تقویت الایمان کو رکھ کے آگ لگاؤ، وہاں بھی ایسے توبہ کراؤ اور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ راستے میں ہے جا بجاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر فیض رضا، نعرہ تکبیر. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی. اذان کا حکم کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو بولو ان کو اذان دینی چاہیے. اب اگر ملے تو کیا کہو گے؟ اذان بند کرو. فجر کی اذان، ظہر کی اذان، عصر مغرب عشاء کی اذان، مگر کیا کیا بند کریں گے؟ اذان کے بعد نمبر کہے گا؟ بولیے زور سے. کاہے کا ہے؟ کتنے وقت کی نماز آپ پڑھتے ہو؟ 5 وقت کی. بولو کتنے وقت کی؟ کتنے وقت کی؟ اللہ نے فرض کتنی کیا؟ اتنا جلدی آپ بخاری شریف میں بولو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ جب معراج کی رات سرکار گئے تو اللہ نے پوچھا محبوب کہ کوئی کہیں جاتا ہے کچھ لے جاتا ہے ہو تو کیا لائے؟ عرض کیا تحیات للہ و صلوات و طیبات، مولا یہ بدنی مالی عبادتیں سب تیرے لیے. اچھا یہ بتائیے آپ کو اللہ کے ہاں جانا کہ نہیں جانا؟ جس کو نہ جانا ہو ذرا ہاتھ اٹھا دے. جھٹکے میں اٹھا دیا کئی لوگ. نہیں جانا آپ لوگوں کو؟ اچھا جس کو جانا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. سب کو. تو جب اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا آئے ہو تو کیا لائے ہو، تو امراوتی اور مہاراشٹر کے لوگوں سے پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ اور جب اللہ پوچھے گا تو کیا آپ ناگپور کا سنترا پیش کر دیں گے؟ اب تک ہم یہ سنتے تھے ناگپور کا سنترا اچھا ہوتا، لیکن آج حضرت مولانا مقصود صاحب نے بتایا نہیں ہمارے اچل پور کا اچھا ہوتا، آپ کے امراوتی کا بھی اچھا ہوتا. بولی ہوتا کہ تو جب اللہ کے یہاں جاؤ گے اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو تو کیا سنترا پیش کر دو گے. وہی تحفہ پیش کرنا پڑے گا جو سرکار نے پیش کیا. سرکار نے کاہے کا تحفہ پیش کیا؟ عبادت کا. بولو کاہے کا؟ تو جب عبادت کرو گے ہوگی تبھی تو پیش کر سکو گے. نماز پڑھو تاکہ خدا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر سکو. سرکار چلنے لگے اور دیکھیے مولا واپس جا رہا ہوں. اب امتی پوچھیں گے ہمارے لیے کیا لائے ہو تھا؟ تو اللہ نے فرمایا لے جاؤ. مولا کیا لے جاؤں؟ کا 50 وقت کی نماز. تو کتنا؟ 2 سے بولو کتنا؟ کتنا؟ ڈائریکٹ بیچ میں کوئی وسیلہ آج بہت ڈائریکٹ والے تو ڈائریکٹ اللہ نے کتنے وقت کی نماز دے دی؟ کتنی؟ سرکار نے لے لیا چلے. حضرت موسیٰ ملے، انہوں نے پوچھا حضور امت کے لیے کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز. ارے میری امت پہ 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، وہ نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی 50 پڑھ پائے گی. آپ کا رب بڑا کریم. کہہ دو سبحان اللہ. آپ جا کے اپنے رب سے کہیے مولا کچھ کم کر دے، وہ آپ کی چاہت پوری کرے گا. محبت سے بولو. یہ حضرت موسیٰ نبی ہیں مگر ان کا عقیدہ ہے کہ رسول کا چاہنے سے ہوتا. نبی کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی تو کہنا چاہیے کم کرا.
اور یہ وہابی کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب بولو نبی کا عقیدہ صحیح ہے کہ وہابی کا؟ حضرت موسیٰ نے کہا جائیے کم کرائے، میرے سرکار بھی نہیں کہتے میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. سارا معاملہ ڈائریکٹ، میں نہیں جاؤں گا، بلکہ سرکار چلے گئے. اور جب چلے گئے تو عرض کیا مولا کچھ کم کر، کچھ تو سے بولو. اللہ نے کہا محبوب چاہتے ہو کم کر دے، جاؤ 5 کم کر دیا. کتنی کم ہو گئی؟ کس کے چاہنے؟ اشرف علی تھانوی کے، رشید احمد گنگوہی کے، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی کے، کسی صادق یا کاظم کے. بولو کس کے چاہنے سے کم ہوئی؟ کتنی کم ہوئی؟ کتنی باقی رہ گئی؟ آئے حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا 5 کم ہوئی. کہا پھر جائیے. پھر گئے، مولا اور کم کر دے، 5 اور کم ہو گئی. کہا پھر جائیے، 9 مرتبہ گئے. کتنی معاف ہو گئی؟ کتنی باقی رہ گئی؟ اللہ نے کہا محبوب یہ 5 لے جاؤ، اپنی امت کو دے دینا. کہہ دینا وہ پڑھے 5، اور جب ان کی 5 میرے پاس پہنچے گی تو میں رحمت کا ایک نقطہ لگا دوں گا. پڑھیں گے 5 اور ثواب انہیں 50 کا ملے گا. سبحان اللہ. اور ڈائریکٹ اللہ نے کتنے وقت کی نماز فرض کی؟ 2 سے بولو. اور نبی کے چاہنے سے کتنی کم کر دیا؟ 2 سے بولیے. وسیلے سے کتنی رہ گئی؟ تو وسیلے والے کتنی پڑھے؟ جن کا عقیدہ نبی کے چاہنے سے ہوتا وہ کتنی پڑھے؟ اور یہ ڈائریکٹ والے یہ کتنی پڑھے؟ مگر پڑھتے کتنی ہے؟ اب ایک مرتبہ مسجد میں چلے جائے، فجر ختم، ظہر شروع، ظہر ختم، عصر شروع، عصر ختم، مغرب شروع، مغرب ختم، عشاء شروع، 5 کے بعد 6، 6 کے بعد 7واں، 7 کے بعد 8واں، 8 کے بعد 9واں. 50 ختم ہوتے ہوتے دوسرے دن کا سورج نکل آئے گا. پھر 50 ختم ہوتے ہوتے تیسرے دن کا سورج نکل آئے گا. ایک مرتبہ مسجد میں چلے جائیں گے، الفی نکلے گی، یہ مسجد سے نہیں نکل سکتی. بولیے نکلے گی؟ تو ڈائریکٹ اللہ نے کتنے وقت کی نماز فرض کی؟ اور یہ پڑھتے کتنی ہے؟ اب بولو ان کو 5 پڑھنی چاہیے کہ 50؟ اگر 5 پڑھتے نظر آئے تو اعلیٰ حضرت کا جوتا اٹھائیے، چلا کھائیں تیرے غلاموں سے بھول جائے. نزدیک جب کھانے کو لانے والے ان سے کہیے اگر 5 پڑھنا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، تقویت الایمان کو امراوتی کے چوراہے پہ رکھ کے آگ لگاؤ، وہابیت سے توبہ کرو، اور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، یہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والا. ڈائریکٹ اللہ نے کتنے وقت کی نماز فرض کی اور وسیلے سے کتنی کم کر دیا. اب ان ڈائریکٹ والوں کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ میں گوا میں تقریر کر رہا تھا، مولوی صاحب کھڑے ہو گئے. کچھ ہوتی ہے کہ مولانا ہم مطلق وسیلے کے منکر ہیں. ہم نے کہا پھر قبروں کے وسیلے کے منکر، قبریں مٹی کا رکھ، قبروں پہ نہیں جانا چاہیے. ہم نے سنا کوئی یہاں کا صادق، وہ صادق نہیں کاذب، ورنہ وہ کتاب دکھاتا، حوالے دکھاتا، اعلیٰ حضرت پہ جھوٹے الزام لگاتا. اگر سچے ہو تو میدان میں آ کے دکھاؤ، آؤ میدان میں دکھاؤ، میدان میں. تو اس نے قبروں کا مذاق اڑایا، اللہ والوں کا مذاق اڑایا. مجھے لوگوں نے اس کی تقریر اڑائی. کہتے مولانا ہم مطلق وسیلے کے منکر نہیں، ہم قبروں کے وسیلے کے منکر. قبریں مٹی کا لے، قبروں پہ نہیں جانا چاہیے. ہم نے کہا اللہ نے 50 وقت کی نماز دیا، رسول اللہ نے لیا، چلے آئے. کم کرانے کیسے گئے؟ حضرت موسیٰ نے کہا تب گئے. میں نے پوچھا یہ بتاؤ حضرت موسیٰ کہاں سے آئے؟ نہیں سمجھا؟ کہاں سے آئے؟ کہنے لگا اپنی قبر سے نکل کے آئے. ہم نے کہا بے پاگل، قبر والے حضرت موسیٰ کے کہنے سے میرے سرکار گئے تھے اور 45 معاف کرا کے آئے. قبر کا اتنا بڑا فائدہ اٹھاتا ہے کہ 50 کے بجائے 5 پڑھتا ہے، پھر بھی تو قبروں کو مٹی کا ڈھیر کرتا. جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے بھول جائے. نزدیک جب کھانے کو لانے مسجد میں جھوٹ بولتا، معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. دیکھو یہ ہے کتاب اشرف السمان، کیا نام ہے؟
زور سے بولیے. ان کے سب سے بڑے مولانا کے زمانے کی اور سبا ہے 12. کون سا سبا ہے؟ تھانوی صاحب کے ایک دادا تھے. بولو کون تھے؟ کون تھے؟ تجارت کرتے تھے. ایک مرتبہ ڈاکو مل گئے, انہیں مار ڈالا, نہلایا دھلایا, کفن پہنایا, لے جا کے قبر میں دفن کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ لکھتے ہیں رات کے وقت اپنے قبر میں اٹھے, تختے ہٹائے, مٹی کھودی اور باہر نکلا. پورے امراوتی میں ہر مسجد میں دوڑ پڑ گئے. جب زندہ تھا کوئی طاقت نہیں تھا تو قبر میں پہنچ کر کہاں سے طاقت پہنچ گئی. ابھی اپنے مولانا کے اپنے گھر کی بات ہے, یہ تمہارے ابا حضور لکھتے کہ رات کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے, قبر سے نکلے, تختے ہٹائے, مٹی کھودی, تو خرامہ خرامہ چل کے کہاں پہنچ گئے؟ کہاں پہنچے؟ اپنے گھر. خیریت ہوئی, کسی دوسرے کے گھر نہیں گئے. اب یہ نہیں لکھا کفن پہن کے آئے تھے کہ مادرزاد برہنا آئے. جب نہیں لکھا تو ہم بھی کچھ نہیں بتائیں گے. آئے, اب کیسے آئے یہ انہیں سے پوچھ لیے. کہتے اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے اور خالی ہاتھ نہیں آئے, کچھ لے کے آئے. بولیے بتا دوں کیا لے کے آئے؟ کہتے اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دیا. کیا لا کے دیا؟ زور سے بولو. کیا لا کے دیا؟ کیا لا کے دیا؟ اب یہ بھی نہیں لکھا چھینا کھلائے تھے کہ کھویا کھلائے, کلکتے کا رسگلہ لائے کہ بمبئی کا افلاطون لائے, سنجیلے کا لڈو لائے کہ بدایوں کا پیڑا لائے. بیان لا کے دیا. بولو کیا لا کے دیا؟ مگر جی چاہتا ہوں ان سے ایک بات پوچھی. اجازت ہے پوچھا؟ جب تھانوی صاحب کے دادا کو آپ لوگوں نے قبر میں لٹایا تھا, ان کا شکر کی گولی بھی رکھ دی تھی, کیا کڑھائی بھی رکھ دیا تھا, کیا کسی حلوائی کو بھی لٹا دیا تھا, آخر قبر میں مٹھائی کا ڈبہ ملا کہاں تھا؟ کہتے ہیں مٹھائی لا کر دی تو خالی دیا نہیں. بیگم سے فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ نبی کی بات ہے, رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. اور صفحہ 32 پہ لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اور صفحہ 26 پہ لکھا غیب کی بات اللہ ہی جانتا, رسول کو کیا خبر. تینوں باتیں ذہن میں رکھیں. نبی کی بات آئی تو لکھا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نبی مر کر مٹی میں مل گئے, نبی کو غیب کا علم لکھ. مگر جب تھانوی کے دادا کی بات آئی تو لکھا مٹھائی لا کر دی اور بیگم سے فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے. جب روز آئیں گے تو آئٹم بدل بدل کے لائیں گے. لیکن گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا صبح کریں, اس لیے ظاہر کر دیا. پھر آپ تشریف نہیں لائے. سارے وہابیوں سے میرا سوال, بیگم نے پڑوسن کو چپکے سے بتایا کہ بہن کوئی غلط بات مت سوچنا, یہ منا کے ابو قبر سے نکل کے آتا, مٹھائی کا ڈبہ دے جاتے تو کون سا موبائل تھا, کون سا بیسک فون تھا جس سے آپ نے قبر میں خبر پہنچا دیا. وہ جان گئے کہ ہماری بیگم نے ہمارا بھانڈا پھوڑ دیا, اب انہوں نے آنا بند کر دیا. اس واقعے نے بتایا کہ تھانوی صاحب کے دادا کی بات آئی تو قبر میں زندہ بھی مانا, غیبدہ بھی مانا, اختیار والا بھی مانا. اور حسنین کا نانا کی بات آئی تو لکھا نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں, نبی مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ. رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. معاذ اللہ. پتا چلا مانا تم نے بھی مانا ہم نے بھی ہے. فرق یہ ہے کہ تھانوی کے دادا کو تم نے مانا ہے, حسنین کے نانا کو ہم نے مانا. میرے نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا, کیسے ہوتا, کتنا ہوتا, کہہ دو سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے آپ کے امراوتی میں لوگ مرتے بھی ہیں؟ نہیں مرتے.
جس کو نہ مرنا ہو ہاتھ اٹھائے. اب کے لوگ ہوشیار ہوتے ہیں. اچھا جب آدمی مرتا تو آپ کیا کرتے؟ نہلایا دھلایا کفن پہنایا نماز جنازہ پڑھی لے جا کے دفن کر دیا. یہی کرتے ہیں نا. اور وہ لوگ وہ بھی یہی کرتے ہیں. ارے آپ ہی تو نعرہ لگا رہے تھے آپ چلے جائیں گے تو کیا تقریر ختم کر دیں. یہ نماز جنازہ جو آپ پڑھتے ہیں کیا کہیں قرآن میں ہے؟ اللہ نے کہا ہے کوئی مر جائے نماز جنازہ پڑھو؟ قرآن میں اللہ فرماتا اللہ کو صلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. یہ بے ایمان نبی کے دشمن مر جائیں ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا, ان کی قبر پہ کھڑے مت ہونا. یعنی اللہ نے روکا تو ہے مگر پڑھنے کا کوئی واضح حکم نہیں دیا. اور تم کہتے ہو سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے, پھر نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ اب اگر نماز جنازہ پڑھنی ہے تو تقویت الایمان میں آگ لگانی پڑے گی, وہابیت سے توبہ کرنا پڑے گا, اور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پکڑ کے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, یہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والا. بہت دلچسپ بات مجھے سنا دیں کہ آگاہ تو نہیں رہے, آپ آگاہ تو نہیں رہے. بڑودہ میں مولوی صاحب پہنچ لوگوں نے کہا چلیے میلاد شریف پڑھ دیا, کہا قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا. غوث پاک کی نیاد دے دیے, کہا قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا. خواجہ صاحب کے چھٹی کی نظر دے دیے, کہا قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا. سبیل کچڑے پہ فاتحہ دے دیے, قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا. بات بات پہ قرآن, بات بات پہ قرآن, بات بات پہ قرآن. تو پورے بڑودہ میں ان کا نام پڑ گیا مولوی قرآن. کیا نام پڑ گیا؟ ایک دن ممبر پہ کھڑے ہوئے, بھائی اب تک میں نے وہی کیا جو قرآن میں لکھا ہوا دیکھا, آئندہ بھی وہی کروں گا جو قرآن میں لکھا ہوا دیکھوں. قرآن سے ہٹ کے کچھ مطالبہ مت کیجیے. ایک بیچارہ پڑھا تو کم, مگر علماء اہل سنت کی تقریریں سن سن کے پڑھا زیادہ. گھر گیا کہنے لگا بیگم تمہیں کچھ پتا چلا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا بہت اچنبھے کی بات معلوم ہے. عورتیں تو نئی بات کی تو میں رہتے. کہا جلدی بتائیے نیک کام میں دیر نہیں. کیا بات؟ کہا پہلے قسم کھاؤ کسی سے بتاؤ گی. بیگم نے قسم کھا لیا. کہا بتائیے کیا بات؟ اپنے جامع مسجد کے امام مولوی قرآنی ہے نا. کہا تو ان کا تو ختنہ ہی نہیں ہوا. ختنہ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ مولوی قرآنی نے ممبر پہ اعلان کیا اب تک میں نے وہی کیا جو قرآن میں لکھا ہوا دے, آئندہ بھی وہی کروں گا جو قرآن میں لکھا ہوا دے. اب بیچارے نے اپنی بیگم سے کہا بیگم مولوی قرآنی کا ختنہ نہیں. اب انہوں نے پہلے تو قسم لے لیا تھا کسی سے بتاؤ گے, مگر پیٹ میں اچھل شروع ہو گئی. میں کہا پہلے کا 5 منٹ کی اجازت دیجیے ابھی آئی. پڑوسن جہاں گئی دروازہ کھٹکھٹایا, کہا بہن خیریت تو ہے, صبح صبح کہاں آ گئے؟ کہا بہن کیا خیریت بتاؤں, بہت اچنبھے کی بات سنی, خالی تم سے بتانے آئی. کرنے کام میں دیری نہیں, جلدی بتائیے. کہا پہلے قسم کھاؤ کسی سے بتاؤ گی. انہوں نے بھی قسم کھا لی. کہا بتائیے کیا بات؟ اپنے جامع مسجد کا امام مولوی قرآنی ہے نا. تو ان کا تو ختنہ ہی نہیں ہوا. اب ان کے پیٹ میں بھی ملو شروع ہو. وہ اپنے پڑوسن کا پہنچ گئے, پورے بڑودہ کرو تمہیں بات ہے. ایک عورت سے برداشت نہ وہ سیدھے مولوی قرآنی کے گھر پہنچ گئے. یہ تعلیم نکلی. اب بہن خیریت تو صبح صبح کہاں؟ اب بہن کیا خیریت بتاؤں, بہت اچنبھے کی بات سنی, آپ سے تصدیق کرنے آئی. بات بھی ایسی ہے کہ خدا کی خدائی میں آپ کے علاوہ کوئی تصدیق کرنے والا نہیں. کیا بات؟ آپ نے جامع مسجد کا امام مولوی قرآنی ہے نا. کہا تو ہم نے سنا کہ ان کا ختنہ نہیں ہوا. اب مت پوچھیے, ایسا لگا جیسے پٹرول کسی آگ میں کسی نے ڈال دیا. آپ سے باہر اور فول بگنے لگی, میں تمہاری بوٹی بوٹی نوٹ ڈالوں گی, تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی, چولہے لگے گی. تیری یہ جرات کہاں دے گی؟ ابھی وہ جگ رہی تھی, اتنے میں دوسری اور تیسری اور لائن لگ پیر پڑتی ہوئی مولوی قرآنی کے پاس پہنچے. تب کیا بات کمی؟ مولوی قرآنی نے بھی سوٹا اٹھایا, سیدھے اس سنی کے گھر پہنچ. دروازہ کھٹکھٹایا, بیچارہ ہڑبڑایا نکلا. مولوی قرآنی دیکھا, حضرت جی خیریت تو ہے؟ تم مضبوط نہیں کہ خیریت پوچھ رہا, آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں.
آخر اتنا ناراض ہو؟ یہ بتاؤ تم نے کہیں دیکھا میرا خطرہ نہیں ہوا؟ کیا آپ کو کیسے معلوم؟ تو میں نے کہا میں کعبے کا خلاف پکڑ کے قسم کھا سکتا ہوں، تم ہی نے کہا۔ اور نبی کے بارے میں کہتے ہو غیب کا علم نہیں، تمہیں کہا تھا غیب کا علم؟ کہیے تو کچھ نہیں، بتاؤ تم نے کیسا کہا؟ تو سنی بھی اکڑ گیا، اس نے کہا اچھا جناب چلو اگر میں نے کہا تو غلط کیا کہا؟ کیوں؟ میرے باپ نے گود میں لے کے میرا ختنہ کروایا، پھوپھی نے پیسہ بتاشا لٹایا، نانا نے ختنہ کرنے والے کو انعام دیا، اور بہن نے میرے سر پہ شفقت کا آنچل پھیلایا، اور تم نے اتنا بڑا جھوٹ بک دیا، میرا ختنہ ہی نہیں ہوا۔ مولوی صاحب آپ ہی نے تو مسجد کے ممبر پہ اعلان کیا تھا، اب تک میں نے وہی کہا جو قرآن میں لکھا ہوا دیکھا، آئندہ بھی وہی کروں گا جو قرآن میں لکھا ہوا دیکھوں گا۔ کل آ کے میں نے قرآن پاک اٹھایا، بسم اللہ کے پاس سے لے کے والناس کے سینے تک 300 پارے پڑھ ڈالے، 114 سورتیں پڑھ ڈالی، 6666 آیتیں پڑھ ڈالی۔ اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہی نہیں کہ ختنہ کراؤ، تو میں نے سوچا اتنے بڑے مولانا ہو کر مسجد کے ممبر پہ جھوٹ تھوڑے بولیں گے، اور جب اللہ نے ختنہ کا حکم نہیں دیا، اگر میں نے کہہ دیا آپ نے خطرہ نہیں کرایا تو کون سی غلط بات کہی ہے؟ اب وہابی کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، تو اللہ نے تو قرآن میں خطرہ کا بھی حکم نہیں دیا ہے۔ کل سے اپنے بچوں کا خطرہ کرانا بند کراؤ، اگر خطرہ کرانا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، تخت الایمان کو چوراہے پر رکھ کے آگ لگاؤ، وہابی سے توبہ کرو، اور اعلیٰ حضرت کے چوکر پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ راستے میں ہے جا بجاتا نہیں۔ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن جب کوئی چھیڑ دیتا ہے تو اسے مسجد میں بلا کے جھوٹ الزام لگایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خلاف ایک نہیں سینکڑوں غلط باتیں کی گئی، آپ اجازت دیجیے تو ڈنکے کی چوٹ پر ایک ان کی بات سنا دو۔ بولیے سناؤ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ اگر انہوں نے مسجدوں میں بکواس نہ کی ہوتی تو ہمیں سنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے پیر اعلیٰ حضرت کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے پیر خواجہ غریب نواز، ہمارے پیر بغداد کے پیرانے پیر، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب اجازت دیجیے تو ان کے پیر کی بات بتاؤ۔ بولیے بتاؤں۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، جلد ہے 2، صفحہ ہے 242۔ کون سا صفحہ ہے؟ لکھتے ہیں ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی۔ ہم یہ سب بیان نہیں کرنا چاہتے، مگر کیونکہ پورے مسجدوں میں تقریروں میں اعلیٰ حضرت پہ الزام لگایا گیا، تو کم سے کم ایک بات تو بتا دوں۔ بولیے بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ ہم چھپی ہوئی بات نہیں، چھپی ہوئی بتا رہے ہیں۔ اگر حوالہ غلط ہو 1 لاکھ روپے انعام لے جاؤ۔ کتنا لونار میں آیا تھا 60 لاکھ کی 3 گاڑیاں خالی کر دی، اگر غلط ہو تو انعام لے جاؤ۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ گاڑی والا ہے تو چابی بھیج دے۔ اگر حوالہ غلط 1 لاکھ روپے انعام لے جاؤ۔ یہ دیکھیے لکھتے ہیں پیر ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی، چابی آ گئی۔ بہار میں جب چارہ گھوٹالہ ہوا، چاہے کا گھوٹالہ ہوا، لوگوں سے بولیے آپ کی کون سی گاڑی ہے؟ یہ دیکھیے 2 گاڑیاں انڈیکا کی چابی آ گئی، اگر حوالہ غلط تو انعام لے جائیں۔ ایک اور آ گئی، پتہ نہیں پرانی گاڑی ہے کہ نئی گاڑی ہے۔ جب بہار میں گھوٹالہ ہوا تو CBI والوں نے پکڑا لالو کو۔ کیا کیا؟ پکڑا۔ بھائی یہ بتاؤ یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا لالو جی نے اسکوٹر پہ بھینس سپلائی کی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر پھینکتے، سوپ بولے تو بولے، چلنی کا بولے جس کے 72 چل۔
شرم نہیں آتی تمہیں بولتے ہوئے؟ اعلیٰ حضرت پہ کیچڑ اچھال لے. کون ہے اعلیٰ حضرت؟ کیا ہے اعلیٰ حضرت؟ مان عالم نے تجھ کو یہ گانا گایا، اعظم نے تیرا ترانا، اور مانے تجھ کو سارا زمانہ. ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت، ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر مانتے. یہ تمہارے پیر ہے دامن علی جلال آبادی. ان کی مرید کون تھی؟ ارے زور سے بولو. تو رنڈیوں کا پیر تمہیں مبارک اور بغداد کا پیرانے پیر ہمیں مبارک. حضرات لکھنا بری بات ہے کہ سنانا بری بات؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے. اور جب لکھا تو سنائے کہ نہ سنا؟ یہ کتاب لکھی گئی پڑھنے کے لیے کہ چھپانے کے لیے؟ تو پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں پڑھیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. یہ گاڑیوں کی چابیاں 1 2 3 4 5 کتنی گاڑیاں ہیں؟ 5 گاڑیاں. اگر غلط ثابت کرو سب لے جاؤ. لکھتے ہیں ایک مرتبہ ان میں سے کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے. یہ ان کے پیر ہے. کہاں ٹھہرے تھے؟ بولو کہاں ٹھہرے تھے؟ بولو اسی جگہ ٹھہرنا چاہیے. بولیے. اب آگے سنو. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب نے بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بہتیلا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں، بہت روسیا ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ کتنی رنڈیاں مریدنی تھی، سب آ گئی اپنے پیر سے ملے، مگر ایک سب کو انگلیوں پہ گنے. ایک نہیں آئی تو تسلی نہیں ہوئی. کہا رے وہ کیوں نہیں آئی؟ سب نے کہا ہم نے ان سے بہت کہا کہ چل. تو اس نے کہا اپنے گناہوں اور بدکاریوں کی وجہ سے میں جاتی ہوئی شرماتی. تو میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئی. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ جملہ غور سے سنو، غلط ہوتی یہ 5 گاڑیوں کی چابی، گاڑیاں انعام میں لے جاؤ. میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. زور سے بولو معاذ اللہ. سارا مجمع بولے معاذ اللہ. سبھی زبان ہو کے بولو معاذ اللہ. یہ وہابیوں کے بیچ جو رنڈی سے کہتے بھی تم شرماتی کیوں ہو، زنا کرنے والا کون، زنا کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. یعنی اللہ زنا کرنے والا ہے، اللہ زنا کرانے والا ہے. لکھتے ہیں رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روسیا ہو گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. جس پیر کے منہ پہ رنڈی پیشاب نہ کرے وہ تمہیں مبارک ہو، اور اعلیٰ حضرت جیسا پیر ہمیں مبارک ہو. بغداد کا پیرانے پیر ہمیں مبارک ہو. تو بولے تو بولے، چلنی کا بولے جس میں 72 چھ. لکھتے میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سر نگو رہ گئے، وہ اٹھ کر چل دی. رات میں ان باتوں کو سنانا نہیں چاہتا. میرا دعویٰ ان کی کتابیں کوکس اثر سے زیادہ گند، سلمان رشدی کی شیطانی آیا سے زیادہ گہراؤں، تسلیمہ نسرین کی لہجہ سے زیادہ بدبودار. نمونے کے طور پر ایک بات سنائی، اور اگر اپنی حرکتیں انہوں نے بند نہ کی تو مجبور ہوں گے کھول کھول کے ساری عبارتیں سنائیں گے. اب پھر میں آپ کو چاہتا ہوں کہ بتا دوں ہمارا ان کا جھگڑا عقیدے کا. بولو کہا ہے
دو سے بولو کاہے کاہے. یہ بتاؤ میدان محشر میں آپ کی شفاعت کون کرے گا؟ مدینے والے. آپ عقیدہ ہے؟ اذان سن کے کیا دعا مانگتے ہو؟ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی کی شفاعت نصیب کرنا. مگر یہ دیکھو کتاب رہنمائے حج و عمرہ وہ زیارت مسجد نبوی جو سعودی حکومت نے چھاپا 15.15 اس پہ لکھا ہے جس نے اللہ اور اپنے درمیان کسی کو سفارشی بنایا، اسے پکارا، اس سے شفاعت کی درخواست کی، اس پر بھروسہ کیا، وہ باجماع امت کافر ہو گیا. بتاؤ امراوتی قرب و جوار کے مسلمانوں، آپ اپنے نبی کو سفارشی مانتے ہو؟ نبی کے شفاعت پہ بھروسہ ہے؟ نبی کو شفاعت کے لیے پکارتے ہو؟ نبی سے شفاعت کی درخواست کرتے ہو؟ کتنے لوگ گناہ گزر. اور یہ وہابی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کافر ہو گئے. تو وہ آپ کو کافر کہے؟ آپ اٹھائے رہیے. اب آپ بتاؤ ان کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، ان کے شادی بیاہ کرنا چاہیے، ان سے میل جول رکھنا چاہیے. مدینے کا آقا سے آپ کو محبت ہے؟ ارے زور سے بولو ہے. کتنا گندا عقیدہ ان لوگوں کو. آپ اجازت دیجیے حوالہ ہو تو بولیے سناؤ. گھبرا تو نہیں رہے؟ اچھا یہ بتائیے امام حسین سے آپ کو محبت ہے؟ کتنے لوگوں کا ہے ہاتھ؟ ان کی سبھی نظر و نیاز کرتے ہیں جائز سمجھ کے کہ ناجائز؟ زور سے بولو، زور سے بولو. میں تو کہتا ہوں مسلمان تو مسلمان. ہمارے علاقے میں تو نہ جانے کتنے غیر مسلم جو امام حسین سے عقیدت رکھتے. ارے بولیے رکھتے کہ نہیں؟ مگر یہ دیکھو کتاب ہے فتاوی رشید اور اس کتاب کا صفحہ ہے، یہ دیکھیے اسی کتاب کا صفحہ ہے 575. لکھتے ہیں ہولی دیوالی کی پوری کچوری کھانا جائز، سودی پیسے کے پیاؤ کا پانی پینا جائز. جہاں لوگ کالا کوا کھانا برا سمجھتے ہوں وہاں کالا کوا کھانا ثواب. کالا کوا کھانا، پوری کچوری کھانا، سودی پیسے کے پیاؤ کا پانی. مگر صفحہ 139 پہ لکھتے محرم میں ذکر شہادت حسین کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو یا سبیل لگانا، شربت پلانا، چندہ سبیل اور شربت نہ دینا، دودھ پلانا سب نادرست اور تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے. پوری کچوری جائے، سودی پیسے کے پیاؤ کا پانی پینا جائے، اور کالا کالا کوا کھانا ثواب، اور سبیل حرام، ہجرت حرام، چندہ سبیل میں دینا حرام، بچوں کو دودھ پلانا حرام. اب آپ بتاؤ یہ حسینی کی بولی ہے کہ یزیدی کی؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے. اچھا ایک بات بتائیے، آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو تو کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ادھر نہیں محبت سے کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. جب آپ یا رسول اللہ کہتے ہو تو مدینے والے کو خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولیے. مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ کہتے جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہو ڈبو یا تراؤ یا رسول اللہ. ہمارا عقیدہ، ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں. بولو کہتے ہو نا؟ اور جب یا رسول اللہ کہتے ہیں تو سرکار سنتے ہیں کہ نہیں؟ یاد کیجئے حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پہ، حضرت ساریہ سینکڑوں میل کی دوری پر سرزمین نہمن میں تھے، جنگ ہو رہی. حضرت عمر کہتے ہیں یا ساریہ تو الجبل، یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پاک. اب بولو حضرت ساریہ نے سنا کہ نہیں؟ حضرت عمر نے پکارا کہ نہیں پکارا؟ بولیے پکارا نا. تو چاہے سمجھ کے کہ نہ جائے
मगर ये देखिए किताब देवबंद के फतवे की मौलवी रशीद अहमद गंगोही फतावे रशीदिया के सफा 62 पे लिखते जब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब नहीं तो या रसूलुल्लाह कहना भी नाजायज होगा। बोलो नाजायज, तो खाली नाजायज नहीं लिखते हैं अगर ये अकीदा करके कहे कि वो दूर से सुनते हैं बसबब इल्म गैब के तो खुद कुफ्र है। आप बताओ नबी को आप या रसूलुल्लाह कह के पुकारते हो सुनते हैं कितने लोग अकीदा हाथ उठाइए। और ये देवबंद के फतवे की किताब में लिखा कुफ्र हो गया आप काफिर हो गए तो हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। अब उन्होंने आपको कुफ्र लिखा काफिर लिखा, अब आप बताओ आप उन्हें मुसलमान मानोगे? जोर से बोलिए आपको अपने नबी से मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है कि झूठी? तो अगर सच्ची मोहब्बत तो उनसे मेल जोल रखोगे, उनका शादी ब्याह करोगे, वो तौबा कर ले हम उनको गले से लगाने के लिए तैयार। हजरात देखिए ऐसा है ये अपील आई पुलिस वालों की तरफ से राय आई है आप खुले तौर पे गलत बातें न करें। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा वही तो मैंने सुनाया, या कोई अपनी तरफ से बात करे। अगर उन्होंने अपने मौलवी को बुला के मस्जिदों में गलत बातें न कही होती तो हमें इसके जवाब देने की जरूरत थी। और जब उन्होंने गलत बातें कही तो हम जवाब दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं कि सही दे रहे हैं? जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा हम ये कह रहे हैं कि अगर हवाला गलत हो तो मैं अपने हाथ कटवा दूंगा, मुझे जेल में डाल दो, तिहाड़ जेल जाने के लिए तैयार। और जब आपने अपनी किताब में सब छापा है तो हम अगर वो बयान कर रहे हैं तो छापना जुर्म है कि बयान करना जुर्म? हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि नबी से अकीदत रखो, नबी से मोहब्बत रखो। बोलो क्या करो? आज दुनिया की कोई कौम किसी पेशवा को बुरा कहती है, अरे बोलिए। और ये ऐसे लोग कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं को बुरा कहते हैं, तो बोलो बुरा कहना चाहिए? अरे जोर से बोलिए। बात चल रही थी कि नबी के चाहने से क्या होता, कितना होता, कैसे होता। आप इजाजत दीजिए एक हदीस से पाक सुनाओ। बोलिए सुनाओ सुनाओ। हदीस है खसाई से कुबरा शरीफ। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते जंगे तबूक के मौके पे खाना खत्म हो गया, सहाबा भूख से परेशान बारगाह मुस्तफा में आए, आका भूख लगी है, कह दो सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया बिलाल तोशादान झाड़ो, शायद खाने का कुछ सामान निकले। उन्होंने तोशादान झाड़ा, कितनी खजूरें निकली? 7। दो से बोलो कितनी? दो से बोलो कितनी? सरकार ने दस्तरखान बिछवा दिया। बोलो क्या किया? क्या किया? और जब दस्तरखान बिछवाया तो 7 खजूरें उस पर रख दी, कह दो सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नत है, कुछ खाना चाहो तो क्या करो? दस्तरखान बिछा लो। बोलो क्या करो? आने दीजिए हजरत तशरीफ ला रहे, खड़े हो जाइए, नारा लगाइए। वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा। हम कानून तोड़ते नहीं है, कानून मानते हैं। ठीक 10 बजे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हजरत इब्तिदा हमने नहीं की, आला हजरत के खिलाफ एक नहीं सैकड़ों बातें की गई। कैसेटें यहाँ मौजूद है। हम तो कहते हैं यहाँ मैदान में नहीं, पुलिस स्टेशन में अपने मौलवियों को बुलाइए, हम अपने उलमा को बुलाएंगे, कोई ईमान और कुफ्र पे मुनाजरा हो जाए। हम झगड़ा नहीं चाहते, हम इख्तिलाफ नहीं चाहते, हम तो इत्तेहाद चाहते हैं। बोलिए क्या चाहते हैं? जिन किताबों में नबी की तौहीन गंदी घिनौनी बात है उन किताबों में आग लगा लो, नबी की तौहीन से तौबा कर लो, हम तुम्हें गले से लगाने के लिए तैयार, हम तुमसे मेल मोहब्बत करने के लिए तैयार। लेकिन अगर नबी की तौहीन करोगे तो जिंदगी के आखिरी सांस तक हमारा तुमसे मेल मिला नहीं होगा। इब्तिदा हमने नहीं की, तुमने की। रात हमारे नौजवानों की तरफ से कपिल आई, एक मस्जिद बन रही। कहां पर बन रही? हैदरपुरा, मद्रासी बाबा के नाम से
ایک مسجد اہل پورا میں بن رہی، سرکار فرماتے من بنا للہ مسجد بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ تو بولو آپ کو جنت میں محل چاہیے؟ کتنے لوگوں کو ذرا ہاتھ اٹھائیے ماشاء اللہ۔ تو اس مسجد کے لیے اپنی پاک حلال جائز کمائی دیجیے گا، کہہ دیجیے انشاءاللہ۔ ہم نے جتنی باتیں کی، جھگڑا ہمارا مقصد نہیں، اختلاف ہمارا مقصد نہیں۔ ان کی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھی، اور اگر انہیں یہ یقین ہے کہ غلط ہے تو پولیس کے انتظام میں آپ اپنے مولویوں کو بلائیے، ہم اپنے علماء کو بلائیں گے، ہم اپنی کتاب دکھائیں گے، آپ اپنی کتابیں دکھائیے، حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ کو بھی مانتے اور رسول اللہ کو بھی۔ یہ غالباً مسجد کے لیے رومال جا رہا ہے نا، اللہ جو توفیق دے، جتنا توفیق دے اتنا آپ دیجیے۔ اور حضرات وقت پورا ہو رہا، جوش میں آپ بھولیے گا نہیں۔ نماز کا آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے، ارے بولیے، وعدہ کیا ہے، داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا ہے، سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، شراب سے بچنے کا وعدہ کیا ہے، جوا تو نہیں کھیلیں گے، بدکاری تو نہیں کریں گے، اپنی صورت سیرت کو اسلامی بنائیں گے، اسلام کے اصولوں پر چلیں گے۔ یہی ہمارے جلسے کا مقصد ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے دل کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنائیے، سینہ محبت نبی کا گنجینہ کیجیے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ آئے رسول سامنے۔ ہم اللہ کو بھی مانتے اور اللہ والوں کو بھی، رو سے بولو، رو سے بولو۔ اور اگر کوئی نبی کو نہ مانے تو چاہے جتنا نماز روزہ کرے مسلمان ہو سکتا ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ سنیے گا، وقت پورا ہو گیا۔ صلاۃ والسلام۔ سامعین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ صلح کلیت اور گمراہیت آہستہ آہستہ ہر جگہ پھیل رہی ہے۔ بہت سے ایسے شہر ہیں جہاں پر سنیت پہلے مضبوط تھی مگر اب کمزور نظر آ رہی ہے۔ ہماری بہت سی مسجدیں بد مذہبوں کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ جو لوگ سنیت کا درد رکھتے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر ان کا دل تڑپتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ کام کیا جائے اور لوگوں کو تبلیغی جماعت، غیر مقلد یا جماعت اسلامی وغیرہ کی گمراہی سے بچایا جائے، یا اگر آپ کے شہر میں بد مذہبوں سے شادی بیاہ، دوستی اور اتحاد کیا جا رہا ہے، سنی نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے اور آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس نوجوانوں کی ٹیم موجود ہے مگر سنیت کی ترقی کے لیے کس طرح کام کیا جائے وہ آپ کو معلوم نہیں، یا آپ کے پاس ٹیم تو نہیں ہے مگر آپ اکیلے ہی سنیت کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو عوام میں تقسیم کرنے کے لیے کسی خاص عنوان پر آسان زبان میں چھپی ہوئی کتاب یا بیانات کی آڈیو سی ڈی یا پمفلٹ زیادہ تعداد میں چاہیے، یا پھر آپ کو اپنے علاقے میں کوئی دینی پروگرام کرنا ہے، کسی مقرر یا بزرگ کو دعوت دینا ہے، تو آپ صرف اتنا کیجئے کہ اپنے موبائل میں انگریزی میں لکھیے ہیلپ اور 8080 430 440 پر SMS کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے مقصد اور منصوبے کے لیے رہنمائی کریں گے اور مدد کریں گے تاکہ آپ کے شہر میں سنیت مضبوط ہو۔ SMS میں ہیلپ لکھنے کے بعد ایک اسپیس دے کر اپنا نام، پتہ اور مقصد بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک کتاب بھی شائع ہو رہی ہے جس میں سنیت کی ترویج و اشاعت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے شہر کی سنیت کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں اور نوجوانوں کو گمراہیت کے فتنے سے کس طرح بچا سکتے ہیں۔